بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الاعتدال فی السجود۔ یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ رکوع اور سجدے کے اندر جو اعتدال ہے جس کا بیان پیچھے دو بابوں کے اندر آ چکا ہے۔ اعتدال سے مراد دو ہیں، ایک ہے رکوع اور سجدے کے اندر اعتدال یعنی اطمینان کے ساتھ دونوں کام کرنا، ایک ہے قومہ اور جلسہ، رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں، اور سجدے کے بعد دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ ایک ہے ان کا اعتدال، ان میں اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، اور شرعیت نے نوافل کے اندر ان دونوں مقامات میں اذکار بھی رکھے ہیں کہ سنت اور نوافل میں، اور اسی طرح اگر امام صاحب جو ہے وہ آرام سے نماز پڑھاتے ہیں، موقع دیتے ہیں، تو جماعت کی نماز میں فرائض میں بھی آدمی ان اذکار کو پڑھے۔ یہ اعتدال مراد ہے کہ آدمی سجدے میں اعتدال کرے۔ کیا مطلب ہے کہ سجدے کا جو طریقہ پچھلے باب میں بیان ہوا کہ سجدے میں ہاتھوں کو پھیلائے، انگلیوں کو ملائے اور اپنے چہرے کو ہاتھوں کے درمیان رکھے اور اطمینان کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ 3، 5، 7، 10 مرتبہ کہے آرام کے ساتھ، یہ اعتدال ہے سجدے کا۔ اور یہ اعتدال ائمہ ثلاثہ کے نزدیک پیچھے باب گزر چکا ہے، وہ ان دونوں اعتدالوں کو وہ فرض کہتے ہیں، اور احناف کہتے ہیں کہ اعتدال چونکہ خبر واحد سے ثابت ہے، خبر واحد سے جو چیز ثابت ہو وہ سنت یا واجب ہوتی ہے، فرض کے لیے دلیل قطعی چاہیے یا خبر متواتر چاہیے، تو لہٰذا احناف کے نزدیک یہ واجب ہے۔ اور اس کے ضمن میں یہ بھی یاد رکھیں کہ پچھلے باب میں بھی مختصراً وہ آ گیا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ جو فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو ٹھیک سجدہ کرو، اور دوسرا فرمایا کہ سجدے کے بعد جو ہے کتے کی طرح سجدہ نہیں کرنا، جیسے کتا بیٹھتا ہے وہ اپنے اگلی ٹانگوں کو پھیلا دیتا ہے، بچھا دیتا ہے، فرمایا یوں نہیں کرنا، یعنی سجدے کے وقت آپ کے ہاتھ جو ہے زمین سے بھی اٹھے ہوئے ہوں اور آپ کی کوہنیاں جو ہیں، بازو جو ہیں وہ آپ کے پہلو سے بھی جدا ہوں، لیکن جماعت کی نماز میں نہیں۔ جماعت کے اندر پھر چونکہ آپ اپنے ہاتھوں کو زمین سے تو اٹھا سکتے ہو، لیکن اپنے جو بازو ہیں ان کو اپنے بغلوں سے پھیلا نہیں سکتے، کیونکہ ساتھ آپ کے نمازی ہیں، ان کو تکلیف ہوگی۔ لیکن کم از کم اتنا خیال رکھنا جائے کہ جماعت کی نماز میں بھی ہاتھوں کو کتے کی طرح زمین پہ نہ بچھایا جائے۔ فضع کفیک وارفع مرفقیک، کہ اپنے بازوؤں کو کم از کم زمین سے اٹھایا جائے۔ تو ان جو جانور ہیں ان کے ساتھ تشبیہ دینے میں تنفیر مراد ہے، یعنی کہ جیسے ان جانوروں سے نفرت ہوتی ہے ایسے ان حرکات سے بھی نماز کے اندر نفرت ہونی چاہیے، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کتے کی طرح سجدہ نہ کرے، یعنی کتے کی طرح ہاتھ نہ پھیلائے، زمین پہ نہ رکھے، کتے کی طرح بیٹھے نہ، اور اسی طرح لومڑے کی طرح نماز میں جھانکے نہ، ادھر ادھر نہ دیکھے، اور فرمایا کہ اونٹ کی طرح بیٹھے نہ، اونٹ پہلے اپنے اگلے ٹانگوں کو سمیٹتا ہے، رکھتا ہے، پھر اپنی پچھلی ٹانگوں کو سمیٹتا ہے، اور یہ جو پیچھے ہم نے بیان کیا کہ سجدے میں یوں نہ جائے جیسے اونٹ جاتا ہے، اور گدھے کی طرح رکوع نہ کرے کہ گدھے کی کمر تو سیدھی ہوتی ہے لیکن اس کا سر جھکا ہوا ہے، یعنی سر کو کمر کے لیول میں رکھے، اور فرمایا اسی طرح جو ہے وہ سورین کے بل نہ بیٹھے، جس کا باب آگے آئے گا، تورک جس کو کہتے ہیں کہ دونوں پاؤں جو ہے وہ دائیں طرف یا بائیں طرف نکال لینا اور سورین کے بل بیٹھ جانا، اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اسی بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اور فرمایا بتکے ہوئے گھوڑے کی دم کی طرح اپنے ہاتھوں کو بھی نہ ہلاؤ، یعنی بار بار رفع یدین نہ کرو، کیونکہ یہ ایک حرکت ہے اور یہ منافی صلاۃ ہے، ابتدا میں تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرتے رہے، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گئی۔ فرمایا کہ نماز میں سکون، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اور اللہ کے سامنے مؤدب، قوموا للہ قانتین، اس باب کا یہ مقصد ہے کہ سجدہ بھی ڈھنگ سے ہو، اچھی طرح ہو، کتے کی طرح نہ ہاتھ بچھائے جائیں اور نہ جو ہے کہ ہاتھوں کو اکٹھا کیا جائے اور انگلیوں کو ملایا جائے، بلکہ انگلیوں کو بالکل ملا کر ہاتھوں کو سیدھا زمین پر رکھ کے اپنے چہرے کو ہاتھوں کے درمیان رکھا جائے، یہی اس باب کا مقصد ہے۔